بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک لڑکی جو اپنے گھر پر اکیلی تھی، اس کے گھر والے کسی دعوت پر گئے ہوئے تھے۔ گھر والوں نے بھی اس کو جانے کا بہت کہا، مگر وہ اپنی مصروفیت کا بہانہ لگا کر گھر پر ہی رک گئی۔ اسے ناول پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ اس نے سوچا گھر پر کوئی نہیں ہے تو کسی نہ کسی طرح ٹائم پاس کیا جائے۔ جیسے ہی اس نے ناول پڑھنا شروع کیا تو اچانک دروازے پر زور سے دستک ہونا شروع ہو گئی۔ وہ گھبرائی اور سوچنے لگی کہ اس ٹائم کون ہو سکتا ہے، لیکن اس نے ہمت سے کام لیا اور بالکنی میں سے باہر دیکھا تو اسے کوئی نظر نہ آیا۔ پھر وہ اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ اس نے دل کو سمجھایا کہ کسی بچے کی شرارت ہو سکتی ہے۔ خیر، اس نے اپنا ناول پھر سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اچانک پھر سے کچھ دیر بعد دروازہ زور سے کھٹکنا شروع ہو گیا اور وہ پھر سے گھبرائی۔ اس نے نیچے دروازے کی طرف جانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی وہ دروازے کے پاس گئی، ایک خوفناک آواز باہر سے آئی، دروازہ کھولو نا۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، کون ہو تم؟ پھر سے آواز آئی، دروازہ کھولو۔ وہ بھاگ کر اپنے روم میں گئی، موبائل اٹھایا اور اپنے ابو کو کال کرنے لگ گئی۔ جیسے ہی کال لگائی تو موبائل سے آواز آئی، میں نے کہا دروازہ کھولو۔ اس نے گھبرا کر کہا، ابا جان آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور موبائل بند ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا موبائل بند ہو گیا، پھر بھی موبائل سے آواز آنا بند نہ ہوئی۔ اس نے موبائل پکڑا اور زور سے دیوار پر مار دیا۔ اچانک گھر کی لائٹ بند ہو گئی اور وہ بہت ڈر گئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے دروازہ کھولا ہے اور کوئی اس کی طرف آنا شروع ہو گیا۔ وہ ڈر کر اپنی الماری کے اندر چھپ گئی۔ اسے باہر سے بہت خوفناک آواز آنا شروع ہو گئی۔ باہر سے آواز آئی، کہاں ہو تم؟ میں نے پوچھا، کہاں ہو تم؟ اس نے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کو دبا لیا اور اچانک اس کی الماری زور زور سے ہلنا شروع ہو گئی۔ باہر سے آواز آئی، کہیں تم اندر تو نہیں؟ لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور وہ چپ رہی۔ تھوڑی دیر تک آواز آنا بند ہو گئی۔ لڑکی نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور باہر آئی۔ اب وہ جلدی سے دروازے کی طرف بھاگی۔ جیسے ہی وہ دروازے کی طرف بھاگی اور اس نے دروازہ کھولا تو دروازہ نہیں کھلا۔ اچانک پیچھے سے ایک خوفناک آواز آئی، رک جاؤ۔ اس نے ہمت کر کے پیچھے دیکھا تو ایک خوفناک جن زادہ جو الٹے قدم چل کر اس کی طرف آ رہا تھا، وہ اسے دیکھ کر چونک گئی اور کہنے لگی، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ اس نے مدد کے لیے چلانا شروع کر دیا، مگر اس کے منہ سے آواز نکل ہی نہیں رہی تھی۔ آخر جن زادہ اس کے پاس آ پہنچا اور اس نے اس کا گلا دبا لیا اور اپنے بڑے بڑے ناخن اس کے گلے میں دبا دیے۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو سڑک پر پایا۔ اس نے حیرت زدہ ہوتے ہوئے سوچا، یہ کیا؟ میں گھر کے باہر کیسے آ گئی؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس نے وہاں سے اپنے گھر کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ وہاں اسے کچھ لوگ نظر آئے اور وہ لوگوں کے پاس جاتی ہے اور پوچھتی ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ بھائی میری مدد کریں پلیز، میری مدد کریں پلیز، وہ جن میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، پلیز کچھ کریں۔ مگر کوئی بھی شخص اس کی آواز سن نہیں پایا۔ جب اسے کوئی سن نہ پایا تو زور زور سے وہ رونے لگ گئی۔ اچانک سے اسے ایک آواز سنائی دی، میرے پاس آ جاؤ۔ اس نے اپنے سامنے دیکھا تو وہی جن زادہ جو اپنے پاؤں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے کپڑے بہت ہی پرانے اور پھٹے ہوئے تھے، بہت لمبے بال تھے اور خوفناک چہرہ، اور خوفناک آواز نکل رہی تھی اور وہ جھول جھول کر ہنس رہا تھا۔ اس نے لڑکی کو کہا، میرے پاس آؤ۔ میں نے کہا، میرے پاس آؤ۔ آہستہ آہستہ اس کی آواز تیز ہوتی گئی اور لڑکی نے اپنے ہاتھ کانوں پر رکھ لیے اور زور زور سے چیخنے چلانے لگی۔ اچانک سے کسی نے اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھا۔ وہ گھبرا گئی۔ اس نے ڈرتے ہوئے پیچھے دیکھا۔ ایک نوجوان لڑکا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ لڑکی حیرت سے بولی، کوئی مجھے نہیں دیکھ سکتا تو تم مجھے کیسے دیکھ رہے ہو؟ وہ ہنس کے بولا، میں تمہیں دیکھ بھی سکتا ہوں اور سن بھی سکتا ہوں۔ اس نے لڑکی کی طرف اپنا آگے ہاتھ بڑھایا اور کہا، چلو میرے ساتھ۔
وہ لڑکی اٹھ کھڑی ہوئی اور حیرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگ گئی۔ لڑکا اسے اس کے گھر کی طرف لے آیا۔ اس نے کہا میں اندر نہیں جاؤں گی، وہ جن اندر ہے، وہ مجھے مار دے گا۔ لڑکے نے کہا تم تو پہلے سے ہی اندر ہو۔ لڑکی نے کہا تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی۔ اس نے کہا تم مجھے سمجھ نہیں پاؤ گی، اندر چلو میرے ساتھ۔ وہ گھبرا کر قدم بڑھانے لگی۔ جیسے ہی وہ دروازے کے پاس گئی، وہ ٹھوکر کھا کر گر گئی۔ جب اس نے دیکھا اس کی لاش جو دروازے کے پاس پڑی تھی، اس کے خیال میں آیا جب جن زادے نے میرے گلا دبایا تھا تو میں اسی وقت مر گئی تھی کیا؟ اور وہ زور زور سے رونے لگ گئی۔ لڑکا بولا مرا تو میں بھی ہوں، اور مجھے مرے 4 سال بیت چکے ہیں۔ اس نے تمہاری روح کو قید کر لیا ہے، جیسا میرے ساتھ ہوا تھا۔ لڑکی ڈر گئی، اس کے پاس آنے سے گھبرانے لگی۔ لڑکا بولا تم مجھ سے ڈرو مت، میں یہ نہیں چاہتا کہ میری طرح تمہاری روح بھی بھٹکے۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، ہم مل کر اس کا سامنا کریں گے۔ لڑکی نے حیرت سے پوچھا مگر کیسے؟ لڑکے نے اسے دائرہ بنانے کو کہا اور اسے اندر بیٹھنے کو بھی، اور بولا تم خدا کا ورد کرنا شروع کر دو۔ جیسے اس نے ورد کرنا شروع کیا تو خوفناک جن زیادہ اس کے سامنے آ گیا اور خوفناک آواز نکالنے لگ گیا، رک جاؤ، میں نے کہا رک جاؤ، ورنہ میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ آہستہ آہستہ جن زادے کی آواز آنا بند ہو گئی۔ لڑکی نے اپنی آنکھ کھول کے دیکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ آنکھ کھول نہ پائی اور ایک دم گر گئی۔ کچھ دیر بعد اسے محسوس ہوا کوئی اس کا نام لے رہا ہے۔ جب اس نے آنکھ کھول لی، اس کے ابا جان دروازے کے پاس بیٹھے اسے اٹھا رہے تھے۔ وہ ایک دم چونک گئی، ابا جان کے گلے لگ گئی۔ ابا جان نے کہا تم بے ہوش کیسے ہو گئی تھی؟ اور تمہیں تو بہت تیز بخار بھی ہوا ہے، کیا ہوا ہے تمہیں؟ لڑکی نے دل میں سوچا اگر ساری بات گھر والوں کو بتا دی تو وہ بھی پریشان ہو جائیں گے، اس لیے لڑکی نے کہا چکر آنے سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ جنات بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جو ہر وقت ہمارے آس پاس موجود ہوتے ہیں، لیکن انسانی آنکھ انہیں دیکھ نہیں سکتی۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ جنات خوبصورت چیز پر عاشق ہو جاتے ہیں، اور انسانوں پر بھی۔ زیادہ تر جنات لڑکیوں پر حاوی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بہت طاقت ہے، بڑی سے بڑی مصیبت اللہ کا نام لینے سے ٹل جاتی ہے۔ اس لیے ہر وقت اپنی زبان پر اللہ کے نام کا ورد جاری رکھا کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہر مشکل وقت میں ہماری مدد کرے اور ہمیں مصیبتوں سے بچائے۔ آمین۔